عادل شاہی دور میں اردو شعر و ادب کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، لیکن ساتھ میں عادل شاہی سلطنت کے قیام کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور عادل شاہی دور میں اردو زبان و ادب کو کس طرح فروغ ملی، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے عادل شاہی کا پس منظر ہم جانتے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کا قیام بھی بہمنی سلطنت کے انتصار کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ اس کا بانی یوسف عادل شاہ تھا، جس کا تعلق ترکی کے عثمانی خاندان سے تھا۔ وہ ایران کے راستے سے چل کر ہندوستان پہنچا تھا۔ وہ نہایت خوبرو، ذہین، بہادر اور عالی صلاحیت کا مالک تھا۔ محمود شاہ بہمنی کے دور میں وزیر اعظم محمود گاواں، جو ایک ایرانی تاجر تھا اور سلطان محمود شاہ بہمن کے دور کا وزیر اعظم تھا، اس کی سفارش پر شاہی فوج کے سپاہیوں میں یوسف عادل شاہ کو شامل کر لیا گیا اور اپنی محنت سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا بیجاپور کا صوبیدار بھی بن گیا۔ بہمنی سلطنت کا انتصار جب عروج پر پہنچا تو اس کے ٹوٹنے سے 5 خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں۔ ان میں سے ایک عادل شاہی سلطنت بھی تھا۔ یہ سلطنت پورے 200 سال تک امن و امان اور شان و شوکت کے ساتھ جاری رہی۔ اسی دوران اس کے 9 حکمران گزرے، جن میں سے بیشتر شعر و ادب، فنون لطیفہ اور علم و ہنر کے شیدا تھے۔ ان میں خود یوسف عادل شاہ فارسی کے شاعر تھے، ساتھ میں دکنی کی بھی پذیرائی کی گئی۔ عادل شاہی میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ عادل شاہ دور میں اردو زبان و ادب کو کس طرح فروغ ملا، اس کے بارے میں چلیے جانتے ہیں۔ یوسف عادل شاہ علم و فن سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ اس کے دور میں بیجاپور میں علماء کا ایک بہت بڑا جمگھٹ نظر آتا ہے، جن میں حاجی رومی، شیخ نصیر الدین، علامہ نصر اللہ، پیر جمنا اور پیر مقصود قابل ذکر ہیں۔ عادل شاہ نسلاً ترک تھے، مگر ہندوستانی تہذیب میں رچ بس گئے تھے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو دکنی ترک کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے محل اور بیٹی کا نام بھی ہندوستانی نام رکھا تھا، جیسے آنند محل، اور بیٹی کا نام بی بی ستی رکھا تھا۔ یہ ہندوستانیت عادل شاہی دور کے سبھی حکمرانوں میں پایا گیا ہے۔ یوسف عادل شاہ کا بیٹا جب تخت نشین ہوا تو وہ بھی اپنے باپ کی طرح علم و فن کو فروغ دینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھا تھا۔ وہ بھی فارسی کے شاعر تھے اور وفائی تخلص رکھتا تھا۔ ابراہیم عادل شاہی کا چوتھا فرمانروا سلطان تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا اور خود اردو زبان کے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے سپاہیوں، فنکاروں اور علماء کا قدردانی میں بھی نام کمایا۔ اس کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ مشہور عالم شہید قمی جب گجرات سے بیجاپور تشریف لائے تو ابراہیم عادل شاہ نے کہا، جاؤ خزانے سے ایک بار میں جس قدر اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ یعنی کہ ابراہیم عادل شاہ نے شہید قمی کو، مشہور عالم تھا، اس کو حکم دیا کہ تم ایک بار میں جاؤ، جتنا ہو سکے خزانے سے مال اٹھا لو۔ اس پر شہید قمی نے فرمایا کہ میں ایک طویل سفر سے آیا ہوں اور مجھ پر تھکن غالب ہے۔ جس دن سے گجرات سے چلا تھا اس سے 2 چند طاقت رکھتا ہوں، یعنی کہ میں ایک طویل سفر سے آیا ہوں، یعنی میں گجرات سے چل کر بیجاپور جب آیا ہوں تو مجھ پر تھکن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں طاقت نہیں رکھتا اٹھانے کا۔ تو ابراہیم عادل شاہ نے کہا تھا
کہ یہ تم نہیں جانتے کہ تاخیر میں آفت ہے اور ضیاع کا اندیشہ ہے، یعنی کہ تم دیری کرو گے، اتنا اچھا موقع ملا ہے بادشاہ کی طرف سے کہ تم جاؤ خزانے سے جتنا ہو سکتا ہے ایک بار میں اٹھا لو، اگر تم دیری کرو گے تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے اس وقت پھر سے کہا کہ جاؤ اور 2 مرتبہ میں اب جتنا ہو سکے گا اٹھا لو۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم تھک گئے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ طاقت نہیں ہے، تو تم جاؤ 2 بار میں جتنا ہو سکے اٹھا لو۔ تو بتایا جاتا ہے کہ شہید قمی نے 2 مرتبہ میں پورے 50,000 سکے اٹھائے تھے۔ اس طرح اس کے دور سلطنت میں دکنی زبان ادب کو بے حد فروغ ملا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ابراہیم عادل شاہ علماء اور شعراء و امراء کی بہت قدر کرتے تھے، فنکاروں کی بھی قدر کرتے تھے۔ یہاں تک کئی خوبصورت عمارت بھی بنوائے جن میں قصر شاہنجد، ستون اور جامع مسجد قابل ذکر ہے۔ اسی کے عہد میں حضرت میرا جی شمس الاشاق موجود تھے جن کی 4 تصانیف ملتے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ کے بعد علی عادل شاہ ثانی تخت نشین ہوا، جس کے شخصیت دیگر حکمرانوں سے مختلف ہے۔ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود عام زندگی کی طرح سادہ مزاج کے انسان تھے۔ ان کے سادگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے رعایا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی عار آنے کی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پڑوسی ریاست وجے نگر کے غیر مسلموں سے برادرانہ تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے وجے نگر کے رانی کو رانی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ شعر و ادب کا قدردان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر سپاہی اور نظم و نسق کا ماہر بھی تھا۔ اپنے دور میں ایران، عراق اور آذربائیجان سے علماء، فضلاء، دانشوران کو بلاتے تھے۔ خود مطالعے کا بڑا شوقین تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ دوران سفر ساتھ میں کتابوں کا کئی صندوق ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دور میں حضرت سید برہان الدین جانم ہیں جن کی تصنیف کلمۃ الحقائق اردو نثر کی تجویز میں اہم مانی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے محلوں کے نام ہندی میں رکھے ہیں جن میں گگن محل اور ہیر محل تھا۔ اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی کا دور حکومت آتا ہے، جو علم و ادب اور فن کے اور تہذیب کے لحاظ سے عادل شاہی کا ایک یادگار ثابت ہوا۔ وہ خود دکن کا بلند پائے شاعر تھا، اسے جگت گرو بھی کہا جاتا تھا۔ اپنے عہد کی علمی، لسانی و تہذیبی سرگرمیوں کا مرقع ہے۔ اس عہد میں علم و ادب و تصنیفی سرگرمیاں بیجاپور میں اپنے عروج پر تھی۔ اس عہد میں مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اپنی مشہور زمانہ تاریخ فرشتہ میں تحریر کی ہے۔ سلاطین میں سے علی عادل شاہ ثانی بھی دکن کا اہم شاعر گزرا ہے۔ جو شاہی تخلص رکھتا تھا، اس کی کلیات دستیاب ہے جس میں غزلیں، قصیدہ، مرثیے اور رباعیات ملتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عادل شاہی دور کے حکمران خود کو شاعر تو تھے ہی، ساتھ میں دیگر شعراء ادباء کی قدردانی میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھے تھے، جس کی وجہ سے پورے عادل شاہی عہد علم و ادب و فنون لطیفہ و عمارتوں سے مالا مال نظر آتا ہے۔ آئیے ہم عادل شاہی دور کے شعر و شاعری کے اشعار ملاحظہ کریں گے۔